السلام علیکم دوستوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ظلم کیا چیز ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں، تو چلتے ہیں مزید آپ ہی لوگوں کی رہنمائی کے لیے جان لیتے ہیں کہ ظلم کیا چیز ہے۔ ظلم کے معنی بیسکلی یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں کمی و بیشی کرنا، یعنی کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا یا کسی کے حق کو مارنا، اس کے حق کو چھیننا، یا دوسرے معنی میں یہ کہہ لیجئے کہ جو ظلم ہے وہ عدل یعنی انصاف کا الٹ ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، ناانصافی سے کام لیں گے، اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو وہ ظلم ہوگا آٹومیٹکلی۔ تو ظلم کے معنی ہی زیادتی کرنا ہے، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے انسان کے ساتھ، کیا اس کے کسی کو حق سے محروم کرے، کسی کو کسی بھی چیز سے محروم کرے، چاہے اس میں زیادتی کرے چاہے کمی کرے، وہ ظلم میں آئے گا۔ اب اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے درمیان، وہ فیصلہ جو ہے حق اور انصاف پر مبنی نہیں ہوتا، اور جس کے خلاف وہ فیصلہ کیا جاتا ہے بعض اوقات وہ بھی فیصلہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے یہ ظلم ہے۔ ایک تو یہ بھی ظلم ہوگا کہ جس نے فیصلہ کیا غلط، وہ تو ظالم بھی ہوگا، اور جس کو فیصلہ ماننے پر مجبور کیا گیا وہ مظلوم ہوگا، اور یہی ظلم ہے۔ اب جہاں بات آتی ہے کہ آپ نے جیسے کسی شخص کو مارا، اس کا حق نہیں دیا، اس سے کسی کا حق چھین لیا زبردستی، اگر وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے بدلہ نہیں لے رہا تو وہ مظلوم ہے، کیونکہ اس پہ ظلم ہوا ہے اور وہ بدلہ بھی لینے کے قادر نہیں ہے، تو وہ مظلوم ہو گیا، اور جو ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہوگا۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی زبردستی ظلم سہ رہا ہوتا ہے، طاقتور ہونے کے باوجود بھی ظلم سہ رہا ہوتا ہے، اس کا بدلہ نہیں لے رہا ہوتا کسی سے۔ تو یہاں پر بھی بعض اوقات ایک بات غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر انسان ظلم سہ رہا ہے اور طاقت رکھتا ہے اس سے نکلنے کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ظلم سے نکلے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس سے یہ ہوگا نقصان کے ظالم کا جو ہے حبا وہ بڑھے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس سلسلے میں کچھ صحیح بخاری کی 2 حدیث ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نمبر 2442۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس کا نمبر 2444۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ اسلام میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو اس کا ساتھ دے رہا ہے اس کو بھی نہیں ساتھ دینا چاہیے، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی چاہیے۔ کسی اگر کوئی مصیبت سے نکالے گا تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے قیامت کے دن۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔